اس وقت دنیا میں اکنامک ریسیشن کی صورتحال بن رہی ہے، اور اکنامک ریسیشن کے ایک سائیکل ہوتا ہے جو ہم ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ کے بعد دیکھتے رہتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ میں ابھی ایک کینیڈین اکانومی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ کینیڈین اکانومی بہت ہاٹ ہو گئی تھی، یعنی بڑی بلوم کر رہی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ریسیشن کی فضا بھی بن رہی ہے۔ چائنا میں بھی ایک بار ایسا ہوا۔ اب بہرحال دنیا کی اکانومی کے بڑے پلیئرز جو ہیں یو ایس، یورپین یونین، چائنا، انڈیا، یہ دیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی پاکستان کا پولیٹیکل اکنامک کرائسس۔ اور یہ پولیٹیکل اکنامک کرائسس بہت سارے ملکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر پاکستان میں انوکھی طرز کا ہے۔ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم شاید بھارت کے بجٹ پہ بھی تھوڑی بات کر لیں گے، اور آپ کے سوالات ہم زیادہ لیں گے۔ اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں برین برس کے روح روان جناب ڈاکٹر شاردا جی۔ ڈاکٹر صاحب سواگت آپ کا۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ آج تو -30 فیل لائک ہے ٹورانٹو، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ چلیے کینیڈا میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، بلکہ ادروائز تو سردیاں بڑی اچھی جا رہی تھیں۔ ہاں جی، ہم اچھی یوں کہ کم ذرا سردی تھی۔ ویسے دیکھیے اس کنٹری میں برف پڑنا بہت ضروری ہے جی، اگر برف نہ پڑے تو یہاں پر اکال آ سکتا ہے۔ جو ہندوستان میں بارش نہ ہو تو وہاں پر اکال آ جاتا ہے، یہاں پر بھی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کال کیا نا 2 ملین تو لیکس ہے، اتنا پانی آلریڈی ہے۔ لیکن پانی جو ہے نا جی، دیکھیے اریگیشن کے لیے یوز نہیں ہو سکتا۔ اریگیشن کے فیسلٹیز کے لیے باقاعدہ جیسے امریکہ نے کینالز بنائی ہوئی ہیں سارے، ایسا کینیڈا میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ سو اس لیے وہ جو پڑی ہیں لیکس، وہ ٹھیک ہے، پانی بہت پڑا ہوا ہے، کل کو پانی جو ہے انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے۔ جی، یہ بھی ایک اسکیم ہے کہ آج سے 5-10 سال کے بعد پانی ایکسپورٹ کریں، پر تب تک ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ جس طریقے سے عرب کنٹریز لگی ہوئی ہیں، مطلب کس طریقے سے سی کے واٹر کو جی یوز کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے وہ یوز کر رہے ہیں، یہ کمال کی چیز ہے۔ رائٹ۔ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا پچھلے ویک کہ کس طریقے سے دبئی مطلب 1990 تک اس کی کیا حالت تھی، اور اس کے بعد کیسے وہ جو اس وقت ہیں شیخ، ان کے فادر نے کس طریقے سے دماغ میں یہ سوچا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ریگستان سے باہر نکلنا پڑے گا، اور کس طریقے سے انہوں نے پانی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ ٹھیک ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ اور آگے بڑھ گئے، لیکن ایک بات ہے کہ اب وہ جو پانی کو انہوں نے جو ویسٹ نہیں ہونے دیتے، جو پانی گھروں سے بھی نکلتا ہے اس کو بھی وہ ٹریٹ کر کے وہاں پر ہریالی پودوں میں جی اس میں یوز کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہریالی وہاں بڑی ہوئی ہے، آپ تو گئے ہوئے، میں بھی گیا ہوں، کس طریقے سے وہاں پر بڑی چینجز۔ ہاں جی، اور ساتھ ہی آپ ادھر آگے آ جائیے اپنے ایک طرف تو ایسٹ میں وہ مسقط وغیرہ ہے نا، عمان، اور دوسری طرف قطر، کویت، سعودی عرب، نہیں بحرین، جو ان کے ساتھ لگتا ہے دوسرا کنگ جو ہے ایکچولی، جی دیکھیے یو اے ای ہے، نہیں یو اے ای میں جیسے دبئی ہے جی، اچھا ہاں، دبئی، یو اے ای، ابو دھابی، شارجہ، ابو دھابی۔ میں جب ابو دھابی گیا تو وہاں کے گارڈن دیکھ کے ایک اسپیشل انہوں نے گارڈن کا نا پورشن بنایا ہوا ہے، مطلب حیران ہو گیا کہ ریگستان میں کیسے یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ اس سے مجھے یہ محسوس ہوا طاہر صاحب کہ اگر آپ میں اچھا ہے اینڈ یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ڈو سم تھنگ، یو کین ڈو اٹ۔ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ پروگریسو ہونی چاہیے، آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ریجن کے ارد گرد کنٹرول نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انہوں نے کیا، اور اب ان سے مطلب پریرنا لے کر، ان سے انسپریشن لے کر
دیکھیے اس وقت جو سعودی عربیہ کا پرنس ہے جی وہ کس طریقے سے لگا ہوا ہے کہ $1 ٹریلین کا میں نے شہر بنا رہے شہر بنانا ہے. ہیں نیون. جی مطلب یہ ایک نئی قسم کی جو فلسفی شروع ہوئی نہیں ہے. بڑی انوویٹو ہو گئی ہیں یہ ساری کی ساری کنٹریز ڈاکٹر صاحب جن کو Right. GCC بولتے ہیں, ہاں جی, ہاں. گلف کنٹریز کونسل. ہاں یہ بہت انوویٹو ہو گئی ہیں, بڑی تبدیلیاں ویسے بھی آ رہی ہیں, سوشل فیبرک چینج ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے عرب کلچر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو اوپن نہیں کیا, اور وہ جو ڈیموکریسی ہے جس کے آپ اور میں بڑے سپورٹر ہیں, میں ہوں, مگر جس طرح کی ڈیموکریسی ڈاکٹر صاحب اب یہ ویسٹرن ورلڈ میں ہو چکی ہے ایک ڈرامے بازی کی, اور اس میں صرف ووٹ کے گننے کا نام ہی ڈیموکریسی ہے. جیسے عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ بھئی مجھے بس نا آج کل ذرا میں پاپولر ہوں تو الیکشن جتوا دو, ووٹ پڑ جائیں گے. اچھا ایٹیچیوڈ کوئی ڈیموکریٹک نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈیموکریٹک, ایٹیچیوڈ تو اس کا ڈکٹیٹوریل ہے. اس سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب اگر عرب دیشوں میں بھی اس طرح کی ڈیموکریسی انجینئرڈ اور ڈرامے باز قسم کی ڈیموکریسی تو وہ برباد ہو جائیں گے. جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ڈاکٹر صاحب. نہیں میں پھر بھی میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھ کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ سوچ جو تھی جی آج سے مطلب 50-60 سال پہلے بالکل ٹھیک اس کے فادر کی, جی اس پہ اس نے کام کیا. تو یہ ایک تھنکنگ پروسیس تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی کے جو UAE کے حصے ہیں انہوں نے بھی ویسی پروگریس کی. بالکل ایسا ہی. انہوں نے بھی ویسے, حالانکہ وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ کہلاتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو آگے نبھایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ یو کین اچیو وٹ یو بلیو ان. رائٹ. جی, اینڈ اف یو ڈونٹ بلیو ان دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ نے بات کی کہ یہاں پر ریسیشن کی. جی دیکھیے ریسیشن عام طور پر میں پچھلے جو 60 سال میں نے دیکھا, ریسیشن یوزلی ہر 20 ایئرس کے بعد آتا تھا. جی لیکن اس بار جو ریسیشن ہے وہ تھوڑا سا جلدی آیا, کیونکہ حالات دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یوکرین وار کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یوکرین وار نے, میں یوکرین وار کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یوکرین کو برباد کرنے میں اس کا جو پریزیڈنٹ ہے جی, اس کی جو اکڑ ہے جی, اور اس کا جو ایگو ہے وہ, اور خاص کر کے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جی بائیڈن, ان کا جو ہاتھ اس کے پیچھے ہے. اپنے آدمی نہیں مر رہے اور وہ کنٹری تباہ کروا دیا انہوں نے. میں نے آگے بھی کئی بار کہا, اور میں کہوں گا اس پہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں تبصرہ کریں, کہ جب رشیا نے یہ بات کہی, دیکھیے نا کیوبا میں جب میسائل آئے تو انہوں نے پھر اس وقت سخت سٹیپ لیے نا جان ایف کینیڈی نے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر میسائل نہیں لگاؤ گے تو اور آپ ناٹو میں شامل نہیں ہوگے, تو یہی 2 کنڈیشن تھیں, تو ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. تو اس کو نہ منانے کے لیے یورپ اینڈ بائیڈن ان کا ہاتھ ہے. اب جو تباہی ہو گئی ہے اس کو کیا کریں گے؟ تباہی میں کیا ہوگا کہ اگر کل کو یہ وار بند ہوتی ہے, الٹیمیٹلی وار تو کبھی نہ کبھی بند ہونی ہے. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے اب رشیا جو ہے وہ اور زیادہ اٹیک کرے, کیونکہ رشیا جو ہے اس وقت اینگری موڈ میں ہے, جی اور پوتین یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ میں آئی ول ڈو سم تھنگ. رائٹ. تو وہ جو کل کو اگر لڑائی بند ہو جاتی ہے اور جو یوکرین ہے وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے, تو پھر ویسٹرن کنٹریز اس کو ایکسپلائٹ کریں گی اپنے پیسے سے جی, وہاں پر انویسٹمنٹ کر کے, جی, اور اپنا فائدہ جو ہے وہ وہاں سے نکال لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بات کی بات ہے, اور پتہ نہیں یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے, میں نے اس پہ بہت غور کیا اور بہت فالو کیا ڈفرینٹ اوپینینس. یا تو ویسٹرن کنٹری ترنت, ابھی نہیں, جب ضرورت تھی 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے, اور بلکہ اس سے پہلے جب کرائمیا پہ روس نے قبضہ کیا تھا, یا تو ویسٹرن کنٹری ترنت یوکرین کو نیٹو میں لے لیتے. 2014 میں جب, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ڈاکٹر صاحب یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ مطلب روس پھر کیا کر سکتا تھا, پھر تو نیٹو میں آ جانے کے بعد اب آبلیگیشن تھی نیٹو کنٹریز کی
کہ وہ پھر یوکرین کو بچانا ان کا فرض تھا. فرض. اچھا ابھی بھی تو بچا ہی رہے ہیں نا اپنی طرف سے. ابھی لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس پہ کئی آرٹیکلس پڑھے اور بہت خود بھی غور کیا. اگر یہ اس کو ترنت لے لیتے, یہ خود وار میں نہیں جانا چاہتے تھے, لڑائی لڑنے کی ہمت نہیں تھی. ایک تو افغانستان کا مسئلہ تو ابھی سالو تو نہیں میں کہوں گا, ایک دم سے ہی ختم ہوا نا, لپیٹا گیا 2020 میں. سوری معافی چاہتا ہوں, 2021 میں جب یہ بھاگے ہیں وہاں سے, نیٹو بھی بھاگا, امریکہ بھی بھاگا. اچھا ایک تو یہ پڑا ہوا تھا, وہ عراق کے ریمننٹس ابھی تک پڑے ہوئے تھے, سیریا کے. اچھا یہ جو پنگا تھا وہ لینا نہیں چاہتے تھے امیجیٹلی, یعنی نیٹو والے. اچھا دیکھیے یا تو یہ یوکرین کو لے لیتے. اچھا اگر یہ نہیں لے سکے, ان کی ایک لمبی سی شرطیں ہوتی ہیں جی کہ یہ ہوگا, اتنا عرصہ لگے گا, فلاں ڈیم ہے. اب وہی یوکرین ہے نا جس کے لیے شرطیں لگا رہے تھے, اب اس کے لیے پیسے پہ پیسہ دے رہے ہیں, جان کی بازی سے کھیلنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب فرید زکریا کے ساتھ ایک انٹرویو تھا فن لینڈ کی پرائم منسٹر کا, سنا مرن کا, ہر سنڈے کو جی, تو اس پہ انہوں نے بات کی. تو وہ بیچاری مطلب ینگ لیڈی ہیں, تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جنگ کیا اسی طرح چلتی رہے گی؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا اور ہلا دینے والا بھی تھا. اس نے کہا کہ یس انٹل انلیس یوکرین ڈونٹ ون دا وار. میں نے سوچنے لگا کہ ون دا وار یوکرین کی کیا مراد ہے؟ کنٹری برباد ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ روس جو وہاں گھسا ہوا ہے آس پاس کے علاقوں میں, یوکرین کے ایسٹرن, وہاں سے نکل جائے تو یہ وکٹری ہوگی, یعنی پورا دیش تباہ ہو جانے کے بعد 2/3 اس کے انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, 2/3. اچھا اب یہ ویسٹ کی دیکھیں حماقت, بھائی یا تو آپ اس کو شامل کر لیتے, شامل کرنے کے لیے آپ نے کوئی 200 شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. خود فن لینڈ سویڈن کی درخواست گئی ہوئی ہے نیٹو میں جانے کے وہ لیے, تو ٹرکی نے منع کر دیا کہ میں I will not allow. ٹھیک ہے. تو اب اتنا وہ ریڈ ٹیپزم ہے. اچھا جنگ اب ہو گئی ہے, آپ نے مطلب جو کچھ ولادیمیر پیوتن نے کیا, جو روس نے کیا, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, رائٹ, وہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں. لیکن اگر آپ اپنا پاؤں اس کے جوتے میں ڈالیں گے جس طرح کا وہ آدمی ہے یا جس طرح کا ان کا نظام ہے, تو وہ تو پھر الاؤ نہیں کریں گے نا, وہ آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا. یا تو آپ کھل کے کھیل لیتے نا, ایک شاٹ لگاتے, چکا لگاتے, یوکرین کو شامل کر لیتے چند سال پہلے, لو جی آئے شامل ہے جی ساڑھے نال, کر لو جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمت نہیں تھی. نہیں دیکھیے اس کے پیچھے بھی آپ نے بھی کافی, میرا بھی کافی اس میں شوق ہے. میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جو یورپ ہے جی, اس نے 2 جنگیں اپنے یہاں اپنی زمین کے اوپر لڑی ہیں, وہ اب تیسری وار لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جی, کیونکہ ان کی بہت تباہی انہوں نے دیکھی ہے دونوں واروں میں, اینڈ دے ور ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ, رائٹ. اینڈ دیٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ. بٹ یو آر رائٹ کہ جب 2014 میں کرائمیا انیکس کیا تھا رشیا میں, اس وقت ان کو اسٹرانگ سٹیپ لینا چاہیے تھا, بالکل, اینڈ دے ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ. اور اس کے بعد جب 2021 میں رشیا نے یہی 2 شرطیں رکھی, اور وہ 2 شرطیں اگر جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ جی یوکرین کا وہ مان لیتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا, وہ تو سر پپٹ ہے ویسٹ کے ہاتھوں. وہی میں نے کہا نا, لیکن ہوا کیا, رائٹ, ہزاروں لوگ مر گئے, بہت دکھ کی بات ہے. ہاں جی, اور 2/3 انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. اور سر یوکرین واپس کیسے آئے گا جب یہ ویسٹرن لیڈر کہتے ہیں جی جیت جائے گا؟ دیکھیے ان کے کلچر میں انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو بی آنیسٹ, وہ بھی رشین کلچر کے لوگ ہیں, ان کے کلچر میں کرپشن بھی ہے, ایشوز بھی ہیں, وہ راتوں رات جانے سے بے انتہا کرپشن, ٹھیک ہے, وہ راتوں رات جانے سے رہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی لکسمبرگ تو نہیں بن جائے گا نا, ٹھیک ہے. تو مطلب اس ساری سچویشن میں ان ریئلسٹک, اور اوپر سے جو امریکہ کا ایک ڈریم ہوتا ہے نا, خاص طور پر لبرل پارٹی کا وہاں کا, کہ جی دنیا میں ہم ڈیموکریسی لے آئیں گے, فلاں ڈیم ہے. اب دیکھیے ابھی آپ نے بات کی یہ GCC کنٹریز کی, وہاں تو انہوں نے ڈیموکریسی لانے کی کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا, ان کو جوتے پڑے. اب وہ اتنے مضبوط کنٹریز ہیں جی, UAE, وہ سب انہیں کہیں گے کہ یو بیٹر ٹیک کیئر آف یور اون میس, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. اور اچھا ان کے اپنے ایک فینٹسزم ہے, فینٹسیز ہیں ان کی ویسٹرن ورلڈ کی, اور اس کے انٹرسٹ ڈریون فینٹسیز ہیں,
ایسی نہیں کہ سمپل کوئی خواب دیکھتے ہیں. نہیں اچھا لیکن وہ الٹا ڈاکٹر صاحب آپ نے اور میں نے دیکھا ویتنام کی وار سے لے کے اب تک ان کی ساری فینٹیسیز ان کے گلے پڑی ہیں. بالکل جہاں جہاں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا, آپ کورین وار سے لیجیے, ایسا ہی جہاں جہاں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا یہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو جلا کر باہر نکالا. بہت دکھ ہوتا ہے. ادروائز یہ سماج جو ہیں, دیکھیے اب کینیڈا ہے, امریکہ ہے ڈاکٹر صاحب, سماج بڑے خوبصورت ہے. مطلب اگر ان کے یہ انٹرنیشنل اسٹوپڈ پالیسیاں نہ ہوں, ٹھیک ہے, خیر کینیڈا کی تو کوئی ایسی پالیسی انٹرنیشنل کوئی خاص نہیں رہی. نہیں, کینیڈا کی انٹرنل پالیسی فولش ہے. وہ تو لیکن سماج ہمارے بڑے خوبصورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, آزادیاں ہیں, سب کچھ ہے لوگوں کو. مطلب ڈاکٹر صاحب اگر دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں, آزادیاں بھی اب ان کنٹریز میں کم ہو رہی ہیں. کم ہوتی جا رہی ہیں. آزادیاں جو ہم نے آج سے 30 سال پہلے دیکھی تھی اس میں کم سے کم 20% آزادیاں کم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہ ہم کینیڈا کے جو انٹرنل چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ, یہ یوکرین کے ایشو پہ اگر آپ, ہم کو یوکرین کے خلاف نہیں, ہم تو ان کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو, لیکن یہ سوشل میڈیا اتنا اب اسٹوپڈ ہو چکا ہوا ہے کہ اس پہ آپ کو بین کر سکتے ہیں اس بات پہ. مطلب رشین ٹیلی ویژنس آپ دیکھ نہیں سکتے اکراس دا یورپ, بین. ٹھیک ہے جی, کہ جی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہر سوشل میڈیا انسٹرکشن بھیجتا ہے کہ کسی قسم کی بات نہیں کرنی. ذرا اندازہ کیجیے. اب یہ آزادیاں بھی رہ گئی ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں تو اس کے ساتھ ہی جینا ہے. نہیں, کیونکہ اب ہمارا یہی کنٹری ہے. ہم نے جتنے سال ہے ہمارے, ہم نے یہیں پر ہی کاٹنے. بالکل. لیکن یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو فلشنس ہے, یہ میں ایک ایسٹیمیٹ دیکھ رہا تھا کہ $50 to 60 بلین ابھی تک یورپ اینڈ امریکہ جو ہے وہ ہیلپ کر چکا ہے جی ایکوپمنٹ میں. $50 to 60 بلین. ہاں جی, ادروائز ڈاکٹر صاحب 100 بلین کراس کر چکا ہے. ادر جو سپورٹ فنڈ ہے, فلاں ہے, اور چیزیں کری, اور آگے پتہ نہیں کوئی یہ ہوتے ہوتے $400-500 بلین نظر آتا ہے. اور اس کا فیصلہ, اس کا جو ہے 1% بھی رزلٹ جو ہے پازیٹیو نہیں نکل رہا. ڈاکٹر صاحب یہ 50-100 بلین تو اب تک کی اپرنٹ کاسٹ ہے. اس کے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں, ویٹ کی دنیا میں سپلائی چین خراب ہوئی, آئل کی, گیس کی, انرجی کی ہوئی, اب روس کے ساتھ اتنا متھا لگایا. اب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی بہت سارے یورپین ملک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی روس کی پیٹرولیم پروڈکٹس لے رہے ہیں, مجبوری ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا پھر اب وہ کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ, میں یورپین لیڈرز کی بات چیت سنتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک اب موقع بھی مل گیا ہے کہ ہم انرجی کے دوسرے جو ہیں نا ذرائع وہ ڈھونڈیں. اچھا بھائی وہ ڈھونڈ لو گے, لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں یہ ابھی کوئی 20-30 سال آگے آنے والے سالوں میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے انرجی کے. ڈاکٹر صاحب میں مطلب اب دیکھیے ایک چھوٹی سی الیکٹرک کار لی ہے, میں بہت ساری جگہوں پہ اس کو نہیں چلا سکتا. یہ کینیڈا امریکہ کا حال ہے. تو آپ انڈیا میں یا بہت سارے ملکوں میں کیسے چلائیں گے جبکہ چارجنگ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. دیکھیے انرجی کی ایک اور بات ہے, جو اس وقت پروڈکشن چل رہی ہے, اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آپ کو بلینز کیا $ٹریلینز انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ نے اس کیپیسٹیوں کو بڑھانا ہے. بالکل. اچھا وہ کنٹریز جو ہیں جی, جیسے سعودی عربیہ ہوا, کویت ہوا, یو اے ای ہوا, یو اے میں تو بہت کم آئل ہے, لیکن جہاں بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیا یورپ اور ویسٹرن کنٹریز تیار ہیں, اور کیا وہ کنٹریز ان کو الاؤ کریں گے کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے اس کو بڑھائیے. سو دیر آر سو مینی ڈفرینٹ تھنگس. ہاں جی, یہ قطر کی آپ بات کر رہے تھے, قطر نے کہا ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہیں. ہاں جی, اور خاص کر کے جو نیچرل گیس ہے وہ ان کے پاس کہتے ہیں ورلڈ میں ون آف دا ٹاپ کنٹری ہے. لیکن اس کو وہاں سے لے کے جانا کاسٹلی ہے اور اس کی پروڈکشن کو بڑھانا, ہاں جی, یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایک ہی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, لیکن کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی واٹ ول ہیپن ٹو یوکرین. ہاں جی, اب تو دیکھیں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یوکرین جو ہے چاہے کتنا ہی سپورٹ کر لے ویسٹ کنٹری, یوکرین ٹوٹل تباہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے انفارچونیٹلی
آپ نے کہا وٹ وڈ ہیپن، جو اب تک ہیپن ہو چکا ہوا ہے وہ اتنا برا ہے ڈاکٹر صاحب، اور فرض کیجئے جی کہ وہ یہ چیزیں سالو ہو جائے گی، اب روس کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے ٹوٹلی، 1 سال میں تو دنیا نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، وہ ولادیمیر پیوتن کو وہ جو ہے نا وہ نارتھ کوریا کا کم نہیں بنا سکے کہ جو گھر سے نہیں نکلتا، وہ جہاں جانا ہوتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پر میں ایک بات میں جو ہے مجھے بڑا حیران کرتی ہے جی کہ 1 سال میں کیا رشیا کی فورسز اتنی خراب ہے، دے ہیو دا اکوپمنٹ، دے ہیو ایوری تھنگ، دے ہیو دا آرسنلس، واٹ واز دا ریزن کہ 1 سال میں وہ اس کنٹری کو کانکر نہیں کر سکے؟ ڈاکٹر صاحب کانکر روس کر بھی لیتا، ویسے پہلی بات یہ کہ کانکر نہ کرنے کی وجہ یہ کہ امیڈیٹلی تو مدد آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دے آر بیٹر فائٹرس؟ نہیں فائٹرز نہیں سر، ڈاکٹر صاحب یہ فائٹرز کی کھیل اب ختم ہو گیا، اب اسلحے کی ٹیکنالوجی کا کھیل، نہیں دیٹ از فائن، ٹھیک ہے، اچھا وہ اسلحہ تو امیڈیٹلی آنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ جنگ کوئی جوک تو ہوتا نہیں ہے، جنگ میں کہہ لینا ہے کہ ہم بڑے ہیں، تیر مار رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیے امریکہ کی ملٹری کیپیبلٹی سب سے اسٹرانگ ہے دنیا میں، کوئی شک والی بات، دیر از نو، 20 سال یہ افغانستان میں بیٹھے رہے ہیں، کہنے کو بڑا آسان ہے، 20 سال یہ افغانستان جیسے ملک میں ڈاکٹر صاحب، ارے 10 سال ویتنام میں، چلیے وہ نہیں، ذرا پرانی بات ہے، میں پرانی نہیں، مطلب اچھا ویتنام والے تو پھر بھی کوئی ہائی ٹیک قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ افغانستان والے بیچارے تو نومیڈ لوگ تھے، غاروں کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کے پاس زیادہ سے زیادہ ماڈرن اسلحہ تھا وہ رشیا سے آیا ہوا کلاشنیکوف، یا جو رشیا وہاں چھوڑ گیا، وہی جو اب امریکہ چھوڑ گیا نا وہ والا، اگر امریکہ جیسا دیش اپنے فوجی جیسے کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ پہ کر کے کو 5,000 سے زیادہ اپنے فوجی مرے، نیٹو کے مرے، ہمارے کینیڈین کوئی اوور 100، 120، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ اتنی بڑی بڑی سپر پاورز، صرف امریکہ الون نہیں، نیٹو، ٹھیک ہے نا، ہول نیٹو، ٹھیک ہے، دا ہول نیٹو، ادر دین نیٹو، کیا کچھ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ اتنے خجل خوار ہوئے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے ہیں اور بھاگے ہیں، دنیا نے دیکھا ان کو بھاگتے ہوئے، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب روس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے جن کے پاس کیش نہیں تھا، جن کے پاس اتنی ماڈرن ویپنری بھی نہیں تھی، یوکرین تو پھر ایک سوفسٹیکیٹڈ کنٹری تھا کمپیئر ٹو افغانستان، ٹھیک ہے نا، نہیں، پر اسٹل یہ جو وار ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کے یا تو سولجرز میں اس قسم کا جوش نہیں تھا، نہیں وہ ڈاکٹر صاحب جوش بھی نہیں تھا، لڑے بھی ہیں، مرے بھی ہیں، یوکرینین بھی مرے ہیں، جو بڑی دکھ کی بات ہے، نہیں، پر کہاں یوکرین، کہاں رشیا، ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب میں لو آپ یوکرین رشیا کی بات کریں، یہ تو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دنیا کی سپر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں افغانستان جیسے نومیڈ کے کنٹریز میں، نہیں چلو، they could not، نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو تو کوئی بھی نہیں جیت سکا، چلو والی بات نہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں جیت سکا، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوشچن یہ ہے کہ اتنی بڑی واسٹ لینڈ کے اوپر، نومیڈس واسٹ لینڈ کے اوپر، سم اور دی ادر جو ان کی خاص مسٹیکس ہیں وہ یہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کرپشن کو بڑھایا، کم نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب یہ کرپشن سب سٹوریاں چھوڑیں، کرپشن تو ان کے اپنے ہی ملکوں سے جاتا ہے، پیسہ گھوم کے اپنے ہی ملکوں کو واپس آتا ہے، چین کرے، امریکہ کرے، ان کی پالیسی یہی ہوتی ہے، لیکن میں آج آپ کو دعویٰ کرتا ہوں یہ پرانی مسٹیک سے سیکھ لیا نا، فرض کیجیے نا، یہ کہیں اور گھس کے دکھائیں، یہی اشر ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں، یہ اس میں تو میں نے آگے بھی کئی بار کہا ہے کوئی شک کہ والی بات امریکہ کی جو ہسٹری ہے جی، وہ کلیئرلی یہ شو کرتی ہے کہ وہ کہیں بھی اپنے سر پر نہیں جنگ جیتے، ڈاکٹر صاحب لمبی بات ہو جائے گی، سیکنڈ ورلڈ وار میں جو بڑی 2 فوجیں لڑی جن کے ملینز لوگ مرے، ایک رشینز تھے، ایک جرمن تھے، یا ٹھیک ہے نا، نہیں جاپانیز بھی مرے، مطلب نہیں میں مطلب بہت بڑے لیول کی جو تباہی کی بات کر رہا ہوں، جب جاپنیز مرے، ان پہ ایٹم بم گرا، وہ سب کچھ ہو، لیکن جو نمبر آف پیپل ہیں
जापानीज तो थोड़ा अरसा वॉर में रहे ना, वो फिर आउट हो गए। रशियन और जर्मन्स ये तो सालों 4-5 साल लड़ते हैं। या ठीक है, तो एनी हाउ डॉक्टर साहब मैसेज देते हैं, बातचीत ज़रा इस पे लंबी होगी, फिर पाकिस्तान पे बातचीत करेंगे, क्वेश्चन भी लेना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, ये वो बातें हैं, जितनी करें कम हैं। आपके क्वेश्चन भी लेते हैं, 8-10 मिनट हमें दीजिए, थोड़ी सी बात पाकिस्तान पे करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। और मैसेजेस दो, आपको पता है हमारे ब्रेन बस में हर फ्राइडे को आपके साथ शेयर किए जाते हैं। दुनिया में कनाडा इस वक्त शायद एक वाहिद वेस्टर्न कंट्री है जिसकी इमिग्रेशन बहुत आसान हो गई है। बहुत आसान तरीक़ों से आप आ सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन के नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, +1 306 612 2233। सुमित सिंह, विशाल सैनी जी का कहना है कि हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। कैनेडियन सिटीजनशिप लेनी हो, PR कार्ड लेना हो, स्टूडेंट वीज़ा लेना हो, सेटल होना हो, बिज़नेस जो इमिग्रेशन लेनी हो, आप इनसे रब्ता कीजिए। टैग TV का रेफरेंस देंगे तो आपको ये रायत कर देंगे, कोई ना कोई डिस्काउंट दे देंगे। +1 306 612 2233 पे व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए। विशाल सैनी, सुमित सिंह आपको पूरी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हमारा शो कनाडा में, अमेरिका में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये हमारी खुशकिस्मती है। कोई भी लॉ रिलेटेड इशू हो तो आप लॉ फर्म ऑफ शेखा शारदा से रब्ता कीजिए। ये यहाँ पे जितने क्लोजिंग के इश्यूज़ हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, उनमें आपकी मुकम्मल मदद करेंगी और इनकी फर्म आपके साथ खड़ी होगी। और ये भी है कि ये आपको पहली कंसल्टेंसी फ्री देंगे। इनका नंबर है 905 956 6699, 905 956 6699। थोड़ी बातचीत और हम करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं बड़े ही फ़नी और इंटरेस्टिंग रहते हैं और दुख भरे भी हैं। हालात ठीक नहीं होते नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, ये नज़र आ रहे हैं कि डे बाय डे और ख़राब होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये है कि इस वक्त ना आर्मी को पता है कि क्या करना है, और ना ही इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी उनको ये पता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे 6 बिलियन की बातचीत चल रही है IMF के साथ। पहली किस्त 1.6 बिलियन की उन्होंने देनी है जी, बड़ी कंडीशन जी लगाई। जी इस वक्त अगर पाकिस्तान को 1.6 बिलियन वो दे भी दें जी। तो वो तो एक समुंदर में एक बूंद की तरह। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि 1.6 बिलियन सिर्फ 1.6 बिलियन नहीं है, वो मिलता है ना, तो सऊदी अरब से कोई 4-5 बिलियन आ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने कंडीशन रख दी है कि IMF देगा। UAE से कुछ ना कुछ आ जाएगा, इवन चाइना भी कुछ ना कुछ दे देगा। फिर ये आपको याद होगा कि कोई 1-1.5 महीने पहले उन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए किया था अपील की। अपेरेंटली वो फ्लड रिलीफ के लिए प्लेजेस थे। उसके बाद कोई खबर नहीं है कि वो प्लेजेस कब आने हैं। उसमें से वो लोन ही लोन था, वो लोन भी इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो ये सिर्फ 1.6 बिलियन नहीं है, ये कोई 10 से 20 बिलियन डॉलर का ओवरऑल इधर उधर से आना है। फिर जब 1.6 आएगा तो वो जो आपने 6-7 बिलियन का अब ये पैकेज चल रहा है तो बाकी भी आ जाएगा। तो ये इनकी ना कोई 15-20 बिलियन स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको आ जाएगा। लेकिन जो IMF की कंडीशंस हैं जी, वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो आम आदमी ऑलरेडी सफ़र कर रहा है राइट, वो इतना ज़्यादा और सफ़र करेगा। जैसे कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दो, है जी, 22 रुपीज़ पर यूनिट आप बढ़ा दीजिए। ठीक है। अरे एक आदमी जो बेचारा झोंपड़ी में रहता है, एक बल्ब उसके लगा हुआ है, आप उसको ये कह रहे हो कि 22 रुपीज़ और दो पर यूनिट। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सर्वाइव। इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। हाँ जी, आफ्टर लोगों के सर पर इकॉनमी चलती है ना, कोई इकॉनमी IMF और सऊदी अरेबिया के सर पर नहीं चलती। आपकी इंटरनल प्रोडक्शन क्या है जी, वो तो है नहीं। हाँ है, यही ना होने के बराबर है। डॉक्टर साहब, इशू ये है ना कि IMF एक मालियाती इदारा है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के, इस तरह के अफगानिस्तान से जुड़े हुए इश्यूज होते थे, तो एक सिग्नल जाता था कि भाई हम भी दे रहे हैं इनको, एड्स भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं। अमेरिका के तो सॉफ्ट लोन होते थे, ठीक है ना, वो तो फ्री थी। वो तो आजकल पता ही नहीं है कि अमेरिका ने जितना पैसा पाकिस्तान को दिया है, जो तो अमदादों में दिया वो तो
ایک دفعہ صدر ٹرمپ نے کہا ہی تھا کہ $33 بلین کھو کھاتے جگہ ساڑھے، ٹھیک ہے، انہوں نے صاف کہا تھا، اور وہ جو اس کے علاوہ جو کچھ گیا ہوا تھا وہ بھی کھو کھاتے میں تھا۔ اچھا ایک اور بہت انٹرسٹنگ کنڈیشن جی جس پہ اس وقت آرمی اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تڑپ رہی ہے، شہباز، جی انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی آپ کے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو آپ کے آفیسرز ہیں، آفیشیلز، جی بیوروکریسی، ہمیں ان کا آپ حساب کتاب دیجئے کہ انہوں نے یہاں پر کتنے مکان بنائے ہوئے ہیں، رائٹ، فارن کنٹریز میں کتنی انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، یہ ہمیں آپ سارا حساب کتاب دیجیے۔ یہ IMF نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ IMF کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک ینگ سینیٹر ہے، بڑا ہی بیچارہ، اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں کیسے زندہ رہ پائیں گے، میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ اچھا وہ بیچارہ جو ہوتا ہے نا ینگ ایک پٹھان سینیٹر ہے، تو اس کا کام کہیں لگ گیا کہ یہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے اکاؤنٹس جو ہیں نا وہ چیک کرے۔ اس کا میں انٹرویو ایک ٹاک شو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، پاکستان کے ٹاک شو میں، وہ بڑی بندے کی باڈی لینگویج بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے خاص طور پر وہ چونکہ KPK سے ہے، وہ جو عمران خان کا وہ تھا ایریا ہوتا تھا جہاں سے ان کی سرکار دسا، وہ بیچارہ خود بھی پٹھان ہے سینیٹر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جو نامی گرامی پولیٹیشینز ہیں، اور زیادہ تر وہ PTI کے تھے، کہتا ہے کسی کو 70 کروڑ ملا ہوا ہے، کسی کو 2 ارب روپیہ ملا ہے۔ کہنے لگا میں نے جب فائلیں کھولی کہ یہ پروجیکٹس کے لیے ملے نا، کہ یہ نالیاں بنے گی، سڑکیں بنے گی، کچھ بنا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے جی کہ بلینز اینڈ بلینز روپیز۔ دیکھیے طاہر صاحب، یہ تو ہوا ود ان پاکستان، جی لیکن جو IMF نے یہ شرط رکھی ہے جی کہ ہمیں سارے بیوروکریٹس اور آرمی آفیسر جو ریٹائرڈ ہیں، وہی ان کا جو انہوں نے فارن کنٹریز میں انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، میں وہی ڈاکٹر صاحب آ رہا نا، اور جو انہوں نے پراپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں، اس کا ہمیں حساب دی۔ وہی وہ جو پیسہ جب وہ 70 کروڑ کسی کو آیا، میں اصل میں بات جو مکمل کرنا چاہ، وہ اکیلا اس MP کو تو نہیں دیا نا، اس میں بیوروکریسی نے بھی کھانا ہے، آرمی کی بھی پتی ہے، جو اس علاقے کا کور کمانڈر یا افسر جو ہیں، چونکہ یہ کور اپ اکیلا بندہ تو نہیں نا ڈکار مار سکتا، ٹھیک ہے، سب کے پتیاں اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے پھر آ کے لوگ ملے جی 7 کروڑ تسی لے لو، تو تسی منہ بند کرو اپنا۔ اچھا وہ پھر پیسہ ڈاکٹر صاحب وہاں تو نہیں رہنا نا، ٹھیک ہے۔ اب IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی رپورٹیں صاف ہے، دنیا سر اب اندھی نہیں رہی، پہلے اندھی ہو جاتی تھی چونکہ ضرورتیں ہوتی تھیں یا فضول قسم کے ان کے اسٹریٹجی لائنس بنے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو پچھلے 10 سال میں سوشل میڈیا آیا، جی اس نے بھی بڑا اوپن کیا، وہ کسی کو جینے نہیں دے رہا، جینے نہیں دے رہا، اچھی بات ہے فرینکلی، یہ بڑی اچھی۔ لیکن دوسرا سر یہ تھا نا کہ وہ بھی کور ہو جاتا تھا، سوشل میڈیا 10 سال میں آیا نا، ابھی یہ 2 سال سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں آنے نہیں دی جاتی تھی، سوشل میڈیا تو وہی دکھائے گا نا جو اس تک پہنچے گا۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب امریکہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایکسپوز ہونے دو، چونکہ انہوں نے ہمیں بٹرے کیا، بٹرے ہی کرنا ہے فردر بھی، کوئی چانس وانس تو ہے نہیں۔ اب ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کے بیوروکریٹس، آپ کے جج، آپ کے آرمی کے آفیسرس، چونکہ وہ تو سر ایک ایسا امام ہے نا پاکستان جس میں ساری نکیں ہیں، اور اس بات کا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا سر جو نزلہ گر رہا ہے وہ تو غریب لوگوں پہ گر رہا ہے نا، بالکل، چونکہ انہوں نے تو کوئی وہ 7 کروڑ نہیں نہ لیے یا 2 ارب نہیں نہ لیے، وہ بیچارے تو پہلے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، نہیں اب تو اس سے بھی، اب تو وہ بیچارے ہینڈ بھی گیا ان کا نا، اب تو وہ مانگ رہے ہیں، اب تو وہ ماؤتھ بیچاروں کا بالکل بند ہو گیا، تو نزلہ ان پہ گر رہا ہے، سفر وہ کر رہے ہیں، ان کی ذرا آمدنیاں تھوڑی کم ہو جائیں گی، لیکن ان کے پاس آلریڈی جوڑے ہوئے اتنے پیسے ہیں، باہر آیا ہوا اتنا پیسہ ہے۔ نہیں لیکن اگر یہ جو کنڈیشن لگی ہے، جی اگر وہ بتاتے ہیں، پہلے تو وہ ٹھیک بتا ہی نہیں سکتے، یس there is no way they can tell, because I know at least 20 to 25 houses right which have been bought by cash، مطلب 1.5 ملین، آپ بھی جانتے ہیں جی مسٹر روی شرما کے گھر کے ارد گرد، رائٹ ہاں جی، مطلب 5 گھر انہوں نے مجھے ملائے ان کے ساتھ۔ اچھا وہ اب گھر جو ہیں 2-2 2.5 ملین کے ہیں، بالکل صحیح، اور سب نے کیش خریدے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان سے پیسے ہیں، پاکستانی ہیں، ہاں پاکستانی، ایسا ہی کیش خریدے ہوئے ہیں، رائٹ۔
कोई एक मिसाल नहीं है, ऐसे ही ये तो कनाडा में सैकड़ों, ऐसे ही ओकविल में है, मिसिसागा में है, सब जगह पर है। हाँ जी, बाकी अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा। ओहो हो। इंग्लैंड में तो बहुत होगा। तो सर वो IMF भी अब तंग आ गया ना, क्योंकि ये स्टोरीज हमारे पास तो स्टोरीज अगर पहुंचती हैं तो उनके पास तो पूरे रिकॉर्ड्स के साथ पहुंचती हैं ना। तो उन्होंने कहा ये अच्छा, उसके बाद जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने, टेररिज्म जो है वो बढ़ती चली जा रही है, या ठीक है। और जो सबसे खतरनाक बात है, इमरान खान, चूँकि इमरान खान खतरनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इमरान खान ने हर चीज़ को नंगा कर दिया। जो उनका अपना करैक्टर है ना, उसमें उन्होंने बस वो हिमाम में ना सबको कह दिया कि भाई सबके कपड़े उतारो। वो उसको क्या नंग की फिक्र है। नहीं, पर मैं ये उसकी लैंग्वेज, उसके लोगों की लैंग्वेज, मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ के आम आदमी है जी, वो जो सफ़र कर रहा ओहो, है, हाँ जी, उसका बड़ा दुख है। हाँ जी, वो किसी न किसी तरीके से उनको चाहिए कि उनकी मदद हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम के ऊपर मदद होगी। जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले पैगाम वही हम दोनों दोहराते हैं। एक तो ये है कि आप लाइटो इमिग्रेशन को फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और ये आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है लाइटो इमिग्रेशन +1 306 612 2233। सुमित सिंह और विशाल सैनी से आप बात कीजिए। टैग टीवी का रेफरेंस देंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। सिटीज़नशिप, PR, बिज़नेस सेटलमेंट और स्टूडेंट वीज़ा, सभी के लिए आपकी मदद कर सकते हैं और लाइसेंस्ड हैं इस काम को करने के लिए ये लाइटो इमिग्रेशन वाले। और नंबर एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, 01 306 612 2233। और फिर कनाडा में अगर आप आते हैं या रह रहे हैं या आपको किसी किस्म की भी मदद चाहिए, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं मगर कैनेडियन इश्यूज से रिलेटेड, तो आप लॉ फर्म ऑफ शेखा शारदा से रब्ता कीजिए। प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजिंग के लिए भी, फैमिली मैटर्स के लिए भी, क्रिमिनल इश्यूज़ के लिए भी, कोई भी इशू है वो लीगल, उस सिलसिले में आप लॉ फर्म ऑफ शेखा शारदा 905 956 6699 905 956 6699। और पहली कंसल्टेंसी जो है वो फ्री है। क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर साहब। पहला क्वेश्चन क्या है? आलोक जी का है। आई सॉ मैनी यूट्यूब वीडियो इन विच पीपल फ्रॉम पाकिस्तान नॉट एक्सेप्टिंग Pakistan economic is in very bad condition. They always saying we are better than India. Why so? चलिए, वो इंडिया ऑब्सेशन तो आलोक जी वहाँ पे ख़त्म नहीं होना। इंडिया को इस बात से क्या फ़र्क पड़ना है। इंडिया वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान शायद 6ठी बड़ी इकॉनमी होगा। हो सकता है 4थी हो गई हो इकॉनमी। वो जो जब वो कहते हैं कि हम बेटर हैं तो मस्ट बी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। बट रियलिटी ये है कि $1 बिलियन के लिए देश तरस रहा है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर मिडिल क्लास और जिनके पास पैसा है। जी, गरीब आदमी तो जो है उसको तो ये पता भी नहीं भी यूट्यूब पे कैसे जाना है। तो इसलिए वो जो आप देखते हैं उस बेचारे के पास तो डॉक्टर साहब वो वाईफाई या वो इंटरनेट लेने की फीस नहीं, जो इस वक्त हालात है जब रोटी खाने के पैसे नहीं है। सो यूट्यूब पे आप जो देखते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जी। वो दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान के सारे लोग जो हैं वो ऐसा समझते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान के लोग बेचारे रोटी के लिए भाग रहे हैं। हाँ, उन्होंने क्या समझना है जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन सर्वेश जी का। व्हाट बोथ योर ओपिनियन अबाउट इंडिया बजट ऑफ $550 बिलियन? डॉक्टर साहब देखिए, इंडिया का बजट जो है ये हर साल क्योंकि वहाँ पर GDP बढ़ रही है और इस वक्त IMF का और सबका ये कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो नंबर 1 जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो नेचुरली हर साल जो है ये बढ़ना है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि 550 बिलियन से ये आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रिलियन में जाएगा बजट, तो तब जाके आम आदमी जो है उसको, जो गरीब आदमी है वहाँ पर अभी भी 22 से 24 करोड़ हैं जी, उनको फ़ायदा जो है वो पहुँचना शुरू होगा। लेकिन मैंने इसमें 1-2 बातें अच्छी देखी हैं कि जो 1 करोड़ जी जो मकान बना के देने हैं गरीब आदमियों को, हालांकि
40 کروڑ میں 1 کروڑ جی لیکن پھر بھی ایک شروعات ہے 1% بڑی ایک شروعات ہے اگر وہ بن رہی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال کیونکہ ترقی ہو رہی ہے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو بجٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھنی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی جی کے اگلے الیکشن یا بھارت کے اگلے جنرل الیکشن سے پہلے کا لاسٹ بجٹ تھا فل بجٹ جس کو بولتے ہیں تو اس میں یہ سب باتیں پھر پرائم منسٹر نریندر مودی نے پچھلے سال بھی بہت بڑی بڑی تقریروں میں بڑے بڑے کلیم کیے تھے تو ان کو وہ جسٹیفائی کرنا تھا جو انہوں نے کافی حد تک مجھے لگا ہے کہ اس میں کیے ہیں اور پرائم منسٹر مودی پہ لگتا ہے کہ کافی بڑی پرسنٹیج ہے جنتا کی وہ وشواس کرتی ہے. نہیں دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر پہلے تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. ہاں جی دیٹس نمبر 1. اپوزیشن نہ کے برابر ہے. نمبر 2. نمبر 3 اس وقت جو امیج 65% لوگ جو ہیں وہ مودی کو ایز پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو 2024 میں تو اس کو ہرانا جو ہے وہ کہیں ناممکن کی طرح ایک لفظ جو ہے کہتے ہیں یوز نہیں کرنا چاہیے پر میں یوز کرتا ہوں. لیکن مجھے اس بجٹ میں ایک دکھ ضرور ہوا کہ دیکھیے ہندوستان میں فارمنگ جو ہے وہ 60% لوگ ابھی بھی کرتے ہیں اور 60% جو فارمرز ہیں ابھی تک 9,000 سے زیادہ فارمرز سوئسائڈ کر چکے ہیں. انہوں نے 1 سال وہاں پہ ڈیمانسٹریشن کی بیٹھے رہے. ایک ہی ڈیمانڈ تھی MSP منیمم سپورٹ پرائس آف دیئر گڈس. That has not been done in this budget. Maybe on their own individual level پہ وہ کریں لیکن اگر MSP کا قانون بن جائے تو that will be much better for the whole farmer کیونکہ منیمم سپورٹ پرائس تو ہونی چاہیے جی فارمرز کی گڈس کی کیونکہ پروڈیوس تو وہ کرتے ہیں نا رائٹ. ہاں جی محنت ان کی ہوتی ہے اور ان کا جو اس وقت خرچہ ہے وہ کہیں زیادہ ہو رہا ہے دین دیئر پروڈکشن جہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں. سو باقی سب ٹھیک ہے. مڈل کلاس کے لیے بہت اچھا بجٹ تھا اور آپ کو پتہ ہے ہر آدمی مڈل کلاس کو جو ہے وہ آگے لے کے آتا ہے کیونکہ ہر آدمی مڈل کلاس کے یہاں بھی مڈل کلاس کی بات ہوتی ہے. رائٹ. ہاں جی. سو مڈل کلاس کے لیے اٹ واز ویری فائن بجٹ. رائٹ. جی اگلا کوشچن لیتے ہیں. انڈیا ورسز پاکستان اکانومی پلیز. کوئی کمپیریزن نہیں ہے جی فرینکلی وہ ورسز والی بات ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہر اعتبار سے انڈیا کا پاکستان سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. ہر ہے بھی نہیں. دیکھیے پاپولیشن کی وجہ سے نہیں ہے اور اکانومی تو چھوڑ ہی دیجیے نا. اکانومی تو ان کی بالکل ہی نہ کے برابر ہے. اس وقت ورلڈ کے اگر ورسٹ اکانومیز میں جی اگر ہم جائیں شری لنکا یا گریس جی تو دیٹس ون آف دا ورسٹ اکانومیز. جی تو کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ کیا مقابلہ؟ نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. ہاں وہ اپنے افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہاں وہ بھی سنا بہتر ہے. ان کے یہاں بھی ڈالر کا ریٹ اتنا خوفناک نہیں ہے ان کی کرنسی کے حالانکہ وہاں پہ بینکنگ سسٹم ہی انٹرنیشنلی نہیں ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ تو سڑکوں کے اوپر بینکنگ ہے. جی سب لوگ سڑکوں پہ کام کرتے پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی چاہے وہ طالبان ہو چاہے جو کوئی نہ کوئی ایک اصول ضابطہ ہے. ادھر بارڈر کے اس پار پاکستان میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے کسی قسم کا. تو اس لیے کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے سر جی. یہ تو کوشچن ہی نہیں بنتا جی ہندوستان کا اور اس کا. جی بالکل. تو امت جی کا کوشچن ہے پاکستان میں 99% لوگ دوسرے دھرموں سے اتنی نفرت کرتے ہیں پھر پیسہ کیوں مانگتے ہیں. اچھا دیکھیے جی امت جی بات یہ ہے کہ ابھی پشاور میں 2-3 دن پہلے ایک بڑا ہی خوفناک سوئسائڈ بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. وہ سوئسائڈ بم بلاسٹ کرنے والا بھی مسلمان تھا مرنے والے بھی مسلمان تھے. تو جب مسلمانوں کے لیے اتنی نفرت ہے تو دوسروں کے لیے نفرت تو پھر کوئی اس سے 1000 ٹائم زیادہ ہوگی نا. ہم نے پچھلے 20 سال میں یہی دیکھا جب سے افغانستان اس سے پہلے جی جب سے ٹیرورزم شروع ہوا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہا ہے. آج اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہے صرف پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں مارے گئے ہیں انٹرنل ٹیرورزم سے. ایک
اچھا یہ جو 100 مرا ہے سن کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیس لائن جی مطلب پولیس والے جو ہیں وہ اس فرائیڈے کو وہاں پر نماز پڑھنے جاتے ہیں. وہ پولیس لائن کا ایریا ہاں تھا. پولیس لائن کا. ہاں جی. لیکن اس ایریا میں بھی اگر اس طریقے کی حرکتیں ہو سکتی ہیں, ہاں جی, غلط کام ہو سکتے ہیں, عام آدمی کے لیے تو آپ چھوڑ ہی وہ دیجیے. جو فوٹیج دکھا رہے ہیں سکوٹر پہ بیٹھا ہوا ایک سوئسائڈ بامبر پولیس کی ہی وردی پہن کے, اور اتنا خوفناک جو وہاں پہ بارود تھا وہ پہلے سے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں پہلے سے وہاں پہ جمع کیا گیا تھا, تبھی 100 آدمی مرا. ٹھیک ہے نا, اتنا خوفناک جس سے پوری کی پوری ماسک کی عمارت جو ہے وہی گر پڑی. ٹھیک ہے, ملبے کے نیچے آ کر زیادہ لوگ مرے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت جو ہے انفارچونیٹلی نفرت, یہی ہم ٹیگ ٹی وی پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے, مگر نفرت اتنی خوفناک ہے خاص طور پر نان مسلم سے. وہاں پہ مسلمس کے لیے اتنی خوفناک ہے تو نان مسلمس کے لیے کتنی خطرناک ہوگی. ابھی ڈاکٹر صاحب ایک احمدیوں کی ماسک ابھی 2-3 دن پہلے کراچی میں اس کے مینار انہوں نے گرائے ہیں کہ بھئی آپ ماسک نہیں کہلا سکتے آپ. نہیں وہ تو اس لیے کہ احمدیوں کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے. اچھا, تو وہ لیکن مسئلہ یہ کہ احمدی سب سے زیادہ پاکستان کے جو ہیں وہ مامے بنتے ہیں. مطلب آپ اور میں احمدیوں کے رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور آواز اٹھاتے رہیں گے, لیکن وہ بھی دیکھیے عمران خان کے سپورٹر وہ ہیں سب سے زیادہ انفارچونیٹلی. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے نا, تو مطلب کیا کریں کہ جب جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں وہ تو کسی دوسرے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. کبھی انہوں نے ہمارے رائٹس کے لیے بات نہیں کی کہ یار ان کو فری اسپیچ کا جائز حق ملنا چاہیے. نہیں, تو اینی ہاؤ بٹ وہ تو بات ہی نہیں کرتے سوائے اپنی. جی ٹھیک ہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے کسی کے ساتھ وہاں پہ کم نہیں ہو رہا اور اس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور جی کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں. سنجوائے جی کا ہے, ہاٹ نیوز سم ورڈز اباؤٹ اڈانی سر. جی سر ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جس آدمی کی بڑی ساؤنڈ اکانومی ہوتی ہے اس کے اوپر کسی رپورٹ کا اثر نہیں پڑتا. اگر یہی رپورٹ جو ہے ہنڈن رپورٹ جو ہے یہ ٹاٹا کے بارے میں لکھی جاتی اس کو شاید 1% بھی فرق نہ پڑتا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو شخص امیر بنا ہے پچھلے 2 سال میں زیادہ, ہاں جی, تو کہیں نہ کہیں 232 بلین کا ہے جی اس کا ٹوٹل بزنس, اس میں سے 100 بلین ہی ہیز لاسٹ. سو دیٹ مینس 40% ہی ہیز لاسٹ جی ہز بزنس. سو دیر مسٹ بی آئی ڈونٹ نو, ہاں جی, لیکن ایک رپورٹ کے صرف ایک رپورٹ کے اوپر اس طریقے کا بزنس نیچے جانا اٹ شوز دیٹ دیر واز اے ویکنیس. کہیں نہ کہیں ان میں ویکنیس تھی. اگر یہ آپ کمارا منگلم برلا کے بارے میں رپورٹ آتی, ٹاٹا کے بارے میں رپورٹ, یہاں تک کہ ایون مکیش امبانی کے بارے میں بھی رپورٹ آتی, اس کا افیکٹ اتنا برا نہ ہوتا. وائی اٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ اونلی دا ٹائم ول ٹیل اس. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے اس کی تو مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ, لیکن آج کی اکانومی ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. آپ ٹیسلا کے مالک کی دیکھ لیجئے, بڑے ساؤنڈ اس کے بزنس ہیں, ٹیسلا کار بنانا, پھر وہ اسپیس کی جو اس کی کمپنی ہے. جب وہ ٹویٹر میں آئے ہیں, حالانکہ ٹویٹر سب سے چھوٹا بزنس ہے کمپیئر ٹو ان کے باقی بزنسز, وہ آئے ہیں تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ کوئی بڑا بزنس مین کسی پولیٹیکل کانٹروورسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری دنیا بھی اس کو پھر جو اوپوننٹس ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب اوپوننٹس ملک کے اندر ہی نہیں ہوتے, انٹرنیشنل اوپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایک ٹویٹ دیتے ہیں مسٹر ایلان مسک, لوگوں کو پسند نہیں آتی, تو وہ آپ کو پتہ ہے ایپل والے بھی ان کو پسند نہیں کرتے, کوئی بھی پسند نہیں کرتا, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک پرسنالٹی. اچھا, میں اڈانی صاحب کو تو زیادہ فالو نہیں کرتا, جتنا میں کرتا ہوں یہ ایک بزنس مین ہے, یہ کوئی کنٹروورشل باتیں اپیرنٹلی میں نے نہیں ان کی کوئی سنی ہونی پالیٹکس کے حوالے سے. نہیں دیٹ از فائن, کیونکہ وہ پالیٹکس کی بات نہیں کرتے. واٹ آئی سے, اگر آپ کی اکانومی ساؤنڈ ہے, مائی پوائنٹ از ناٹ اڈانی اور امبانی, مائی پوائنٹ از اف یور اکانومی از ساؤنڈ, any report should not affect that much کہ آپ کا 40% بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے. اگر یہی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہی رپورٹ ٹاٹا کے اوپر آتی, جی کمارا مہندرا مطلب برلا کے اوپر آتی, مہندرا کے اوپر آتی, یہاں تک کہ مکیش امبانی کے اوپر بھی آتی,
تو اس کا افیکٹ 1-2 میکسیمم 5% ہوتا, نہ کہ 40% ہوتا. سو دیر از سم تھنگ وچ وی ول فائنڈ اٹ آؤٹ. ہاں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ہاں جی, ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں, کچھ زیادہ ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. نینوال سر, جی کا آج کراچی میں احمدیہ مسجد کو جلا دیا گیا. ابھی گورا صاحب نے بات کی تھی, گرا دیا گیا. ایک جرنلسٹ بولتے ہیں جماعت خانہ گرا دیا. احمدیہ مسلمان نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو ان کے لیے جماعت خانہ کیوں کہاں گیا, ان کو غیر مسلم کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب آپ جی دیں. تھوڑی سی بات میں اور کر لیتا ہوں. ابھی میں نے بات کی, بہت دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ احمدیہ ماسکس کنٹینیوسلی ٹارگٹ ہیں پاکستان میں. نہیں, احمدیہ بھی, جی احمدیہ بھی, بہت احمدیہ کو گولیاں مار دی گئی ہیں. نہیں, بڑے بڑے دکھ کی بات ہے, اور ہر سال ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ ہوتے ہیں. اور احمدی کمیونٹی کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کو اٹھانا چاہیے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو بدنام نہیں کرنا چاہتے. میری ان کی لیڈرشپ سے کئی بار بات ہوئی ہے, ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ کیوں آپ یہ آواز نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں ہم چپ چپیتے کبھی کبھار بات کر لیتے ہیں, جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ میٹنگ کر لیتے ہیں. نہیں, ان کا مین کوشچن یہ تھا کہ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے. ہاں, ان کو مسلمان اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں پہ ہر مسلمان دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا, چاہے وہ ایک ہی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو. وہ کہتا ہے تم نماز جو ہے نا اس طرح پڑھتے ہو کہ تمہاری جو پینٹ ہے وہ پنجابی کہتے ہیں گٹیاں دے تھلے جا رہی گی, یعنی وہ نیچے اینکلز کے نیچے جا رہی ہے, تو تم ٹھیک سے مسلمان نہیں. احمدیوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ احمدیوں کا جو سب سے بڑے جنہوں نے شروع کی تھی 1860s اور آن ورڈز, وہ قادیاں جو کہ بٹالہ کے پاس ہے, گرداسپور ڈسٹرکٹ میں ہے, وہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور ہیڈ کوارٹر ان کا وہیں پر ہے, لیکن آج کل ہیڈ کوارٹر لنڈن میں بنا ہوا ہے. جی, قادیاں میں بھی ہے ہیڈ کوارٹر, وہاں بھی ہر سال پاکستان میں بھی ایک شہر ہے بڑا سیکرٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ربوا کے نام سے. اچھا, سالانہ جلسہ ہوتا ہے. لیکن سم اور دی ادر ان کو کیوں نہیں مانتے, یہ اس کے بارے میں جی میں تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں. چونکہ جو باقی مسلمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب مرزا غلام احمد جو تھے ان کے اسپرچول گرو اور فاؤنڈر, وہ جو تھے ان کو مسیح موعود بھی کہا جاتا ہے, وہ جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, یعنی نبی ہونے کا. اچھا, جو عام مسلمان اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نبی آخری جو پرافٹ ہیں وہ پرافٹ محمد ہیں, تو ان کے بعد اگر کوئی بھی یہ بات کرتا ہے تو وہ پھر غلط ہے. یہ جو احمدیوں کو نام مسلمان ماننے کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. جی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پرافٹ کہتے ہیں, اور ادھر احمدی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود کو پرافٹ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرافٹ محمد کی جو شریعت ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بڑا ویسے نا فرینکلی کنفیوز قسم کا نیریٹو ہے. میں نے مطلب احمدی اسکالر سے بھی کئی دفعہ پوچھا, وہ بھی بعض اوقات نا 2-3 کوئی بات چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یوں ہے, پھر وہ سب کو مناظرے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار سائنس پہ بات کرو, سیدھی بات کرو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور جو ہمارے احمدی لیڈرشپ ہے وہ بھی فرینکلی ڈاکٹر صاحب جو احمدی نہیں ہے ان کو مسلمان نہیں مانتے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن چونکہ وہ مائنورٹی میں تو وہ یہ بات, وہ سارے ورلڈ میں 1 کروڑ پلس ہیں. نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب یہ نمبر بھی بڑے ہی یہ ایگزیجریٹڈ, آئی ایم سوری ٹو سے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ان کا دیکھیے آپ, ہاں چند لاکھ سے زیادہ, میں بھی بہت سال ان کے پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہے نا نمبر, پاکستان میں وہ 1,00,000 کچھ ہزار ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کم رجسٹر کیے ہوئے چونکہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا. یہاں کینیڈا میں بھی ڈاکٹر صاحب جو مسلمان برادری رہتی ہے کوئی 1 بلکہ 1.5 ملین سے زیادہ رہتی ہے. صرف پاکستان سے تو نہیں رہتے نا, پوری دنیا سے رہتے ہیں. اور ان میں جو ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں, جو ہماری انفارمیشن ہے جو مختلف سینٹر سے ہم نے اکٹھی کی, وہ کوئی ہارڈلی
کوئی 50,000 ہارڈلی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جو جلسہ بھی ہوتا ہے سالانہ ہوتا تھا, اب کووڈ کے بعد وہ باتیں نہیں رہیں, اس میں بھی کوئی 15-20 ہزار نارملی لوگ آن اینڈ آف آتے تھے, اور ان میں میکسیمم آتے تھے. اچھا, ان میں جو کیلگری رہتے ہیں وہ بھی آتے تھے جی, جو ونڈزر میں پورے کینیڈا کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں, 40-50,000 اکراس کینیڈا. ٹھیک ہے, اب کینیڈا میں کافی نمبر ہے. آپ اگر یورپ میں جائیں گے تو جرمنی میں کافی ہیں, ہارڈلی وہاں پہ بھی. یورپ آپ کو پتہ ہے کتنا, یا انگلینڈ میں آپ پورا یورپ بھی ملا لیں گے نا ڈاکٹر صاحب, تو آئی ڈاؤٹ کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا. وہ مجھے یہ کہتے ہیں, ہاں جی, کہ میں نے کئی بار پوچھا, تو میں آپ کو تو وہ 1 کروڑ پلس کہتے ہیں. ہاں, وہ تو 10 کروڑ بھی وہ کہتے ہیں ہم نے تو ہر آدمی کا نمبر ہم دیا ہوا ہے, ہمیں ایک کا پتہ کہاں پر کیسے رہتا ہے. ایک زمانے میں یہ خبر آئی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ منموہن صاحب کی سرکار تھی شاید, کہ جی فلاں انڈیا میں نا جی گاؤں کے گاؤں ایم ڈی او کر دیے. وہ کوئی نمبر ہمیں بتائے تھے کچھ جماعت کے دوستوں نے, جماعت احمدیہ کہ جی اتنے لاکھ ہو گئے تھے نمبر. ٹھیک ہے, اور وہ اتنے دنوں میں ہو گیا. ہم نے پھر کہا کہ یار یہ 1 منٹ میں بھی ایک ایم ڈی ہو جو اس کو بیعت کرنی ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میرا ایم ڈی جو بہن بھائی ہیں, ہم ان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کتنے آج کے زمانے میں سائنٹیفک ہیں, آپ کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے, اور اپنے رائٹس کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں, چاہے آپ 10 ہوں, چاہے آپ 10 لاکھ ہوں, چاہے 10 کروڑ ہوں. ٹھیک ہے, دنیا میں ڈاکٹر صاحب ایسی بھی کمیونٹیز ہیں جیسے پارسی ہیں, وہ مطلب وہ صرف 50-60 ہزار رہ گئے. ہاں, اچھا, وہ ان کا کوئی دعویٰ شعویٰ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کروڑ ہیں فلاں ہیں. وہ جو ہے وہ سائنٹیفک ہے. میرے پیشنٹ ہیں 2 پارسی, وہ خود کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے یہاں پر صرف اتنے کم لوگ. ٹھیک ہے, اب جیسے جوز ہیں سر, مطلب وہ بھی تو کپل ملینز ہی رہ گئے. تو مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک ہے نا ساؤتھ ایشیا کی ایک دیسی مینٹیلٹی, کہ ذرا نمبر, چاہے وہ پالیٹکس ہو چاہے ریلیجن ہو, ذرا نمبر زیادہ دو جی, کہ لکھاں بندے آئے, کروڑاں بندے آئے. لکھاں کروڑاں نہیں, پیسے بھی چلے نا, انہیں جی کروڑاں لاتے ہیں جی, بس اسی طرح ہی چل رہا ہے نظام. لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ بند ہونا چاہیے, اور ان کو اپنے خلاف ظلم کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. ہم ان کے ساتھ ہیں, جو جہاں ظلم ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں. لاسٹ کوشچن جی سر, واٹ یور اوپینین اباؤٹ TTP, اینڈ ڈو یو تھنک پاکستان آرمی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ TTP? سر, ڈو یو تھنک TTP اینڈ طالبان آر سیم ٹیررسٹ گروپ؟ ہاں جی, کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے. TTP طالبان سے نکلی ہے, طالبان پاکستان سے نکلے تھے, TTP بھی پاکستان سے نکلی تھی, اور ان کو مدد دی تھی امریکہ نے مجاہدین بنا کے. ٹھیک ہے, اگر یہ فارمولہ سامنے رکھیں تو پھر کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے, اس میں پھر سبھی دیش بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس ساری صورتحال میں اب بہرحال TTP کو طالبان کے کچھ گروپ سپورٹ کرتے ہیں. یہ سارا بزنس ہے اور پالیٹکس ہے. اور آخر میں چلتے چلتے آپ کو یاد دلائیں, ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, اور ہمارے چینل کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے بہت ہی دھنوادی ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارے سارے پروگرام دیکھتے ہیں. اور ڈاکٹر شاردا جی آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ سبسکرائب کریے, میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ سبسکرپشن جو ہے جس ڈھنگ سے بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئیے, اس پروگرام کو, ٹیگ ٹی وی کو جی اور دل سے جو ہے اپنے دوستوں متروں کو کہیے, سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر بھی ہو سکے وہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کا نمبر بڑھائیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ جی. جہاں پر آپ جہاں پر آپ اس کو لائک کرتے ہیں وہاں پر اس کو شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ. تو اسی امید کے ساتھ جی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے فرائیڈے کو آپ سے پھر ملیں گے جی. وش یو آل دا بیسٹ. ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.